قرآن مجید کا سورہ نمبر 7 سورہ آراف۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب خدا قرآن تم پر اس غرض سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ اور ایمانداروں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، بس تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ لوگوں، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے فرضی سرپرستوں معبودوں کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ ایسی بہتیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، تو ہمارا عذاب ایسے وقت آ پہنچا کہ وہ لوگ یا تو رات کو گہری نیند سو رہے تھے یا دن کو قیلولہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے۔ تب جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان سے سوائے اس کے اور کچھ کہتے بن نہ پڑا۔ ہم بے شک ظالم تھے۔ پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم ان سے حقیقت حال خوب سمجھ بوجھ کے ذرا ذرا دہرائیں گے، اور ہم کچھ غائب تو تھے نہیں۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو جن کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فائز المرام ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا۔ اور اے بنی آدم، ہم نے تو یقیناً تم کو زمین میں قدرت و اقتدار دیا اور اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ حالانکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تم کو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک پڑے مگر شیطان کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے شیطان سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ ایسے لطیف عنصر سے پیدا کیا اور اس کو مٹی ایسے کثیف عنصر سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا، تجھ کو یہ غرور ہے تو بہشت سے نیچے اتر جا، کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے۔ تو یہاں سے باہر نکل، بے شک تو ذلیل لوگوں سے ہے۔ کہنے لگا، تو خیر، ہمیں اس دن تک کی موت سے مہلت دے جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ جلا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا منصور، تجھے ضرور مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، چونکہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم علیہ السلام کی گمراہ کرنے کے لیے تاک میں بیٹھوں گا تو صحیح۔ پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان پر آ پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے بہتیروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے برے حال میں راندہ ہو کر دور نکل جا، اور ان لوگوں میں سے جو تیرا کہا مانے گا تو میں یقیناً تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہا سا کرو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا
تاکہ نافرمانی کی وجہ سے ان کی سطر کی چیزیں جو ان کی نظر سے بہشتی لباس کی وجہ سے پوشیدہ تھیں کھول ڈالے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف مائل کیا۔ غرض جوں ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کہ بہشتی لباس گر گیا اور سمجھ پیدا ہوئی، اور ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور بہشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ نہ جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقینی کھلا ہوا دشمن ہے؟ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے۔ حکم ہوا تم میاں بیوی شیطان سب کے سب بہشت سے نیچے اترو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے پھر دوبارہ تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے ستر کو چھپاتی ہے، اور زینت کے کپڑے، اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا۔ اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور خدا نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ خدا پر افترا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے منہ قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو، جس طرح اس نے تمہیں شروع پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور باوجود اس کے گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت بن سنور کے نکھر جایا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں، کس نے حرام کر دیں؟ تم خود کہہ دو کہ یہ سب پاکیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی ذرا سی زندگی میں ایمان لائے تھے۔ ہم یوں اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیل وار بیان کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو خواہ ظاہری ہوں
یا باطنی اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہ بھی کہ بے سمجھے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ اور ہر گروہ کے ناپید ہونے کا ایک خاص وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، جب تم میں کے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کر بیٹھے، وہی لوگ جہنمی ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ، رزق وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی قبض روح کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کفار جواب دیں گے کہ وہ سب کے سب تو ہمیں چھوڑ کر چبت ہوئے، اور اپنے خلاف آپ گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ تب خدا ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے چل بسے ہیں، انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم واصل ہو جاؤ، اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب اس میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں پہنچ جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان پر جہنم کا دگنا عذاب فرما۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہر ایک کے واسطے دگنا عذاب ہے، لیکن تم پر تف ہے، تم جانتے نہیں۔ اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گی کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کرتوت کی بدولت عذاب کے مزے چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے، یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا محال ہے۔ اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا بھی، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، اور ہم تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں، یہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہا سہا کریں گے۔ اور ان لوگوں کے دل میں جو کچھ بغض کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال باہر کر دیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کہتے ہوں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اگر خدا ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر دین حق لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں سے ہاتھ پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ بہشت ہے جس کے تم اپنی کارگزاریوں کی جزا میں وارث و مالک بنائے گئے ہو۔ اور جنتی لوگ جہنم والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے تو بے شک جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ٹھیک پایا یا نہیں؟ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں پایا۔
तब एक मुनादी उनके दरमियान निदा करेगा कि जालिमों पर खुदा की लानत है, जो खुदा की राह से लोगों को रोकते थे और इसमें खामखा कजी पैदा करना चाहते थे, और वो रोज आखिरत से इनकार करते थे। और बहिश्त और दोज़ख के दरमियान एक हद फासिल है, और कुछ लोग आराफ पर होंगे जो हर शख्स को बेहिश्ती हो या जहन्नुमी उनकी पेशानी से पहचान लेंगे, और वो जन्नत वालों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम हो। ये आराफ वाले लोग अभी दाखिले जन्नत नहीं हुए हैं, मगर वो तमन्ना जरूर रखते हैं। और जब उनकी निगाहें पलट कर जहन्नुमी लोगों की तरफ जा पड़ेंगी तो उनकी खराब हालत देखकर खुदा से अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें जालिम लोगों का साथी न बनाना। और आराफ वाले कुछ जहन्नमी लोगों को जिन्हें उनका चेहरा देखकर पहचान लेंगे आवाज देंगे और कहेंगे, अब ना तो तुम्हारा जत्था ही तुम्हारे काम आया और ना ही तुम्हारी शेखी बाजी ही सूरमंद हुई जो तुम दुनिया में किया करते थे। क्या यही वो लोग हैं जिनकी निस्बत तुम कसमें खाया करते थे कि उन पर खुदा अपनी रहमत न करेगा? देखो, आज वही लोग हैं जिनसे कहा गया कि बेतकल्लुफ बेहिश्त में चले जाओ, न तुम पर कोई खौफ है और न तुम किसी तरह आजुर्दा खातिर होगे। और दोज़ख वाले अहले बहिश्त को बलजाजत आवाज देंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी ही उंडेल दो, या जो नेमतें खुदा ने तुम्हें दी हैं उनमें से कुछ दे डालो। तो अहले बहिश्त जवाब में कहेंगे कि खुदा ने तो जन्नत का खाना पानी काफिरों पर कतई हराम कर दिया है। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में उनको फरेब दिया था, तो हम भी आज कयामत में उन्हें कसदन भूल जाएंगे, जिस तरह ये लोग हमारी आज की हुजूरी को भूले बैठे थे और हमारी आयतों से इनकार करते थे। हालांकि हमने उनके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत किताब भी भेज दी, जिसे हर तरह समझ बूझ के तफसील वार बयान कर दिया है, और वो ईमानदार लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग बस सिर्फ अंजाम कयामत ही के मुंतजिर हैं? हालांकि जिस दिन इसके अंजाम का वक्त आ जाएगा तो जो लोग उसको पहले से भूले बैठे थे बेसाख्ता बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के सब रसूल हक लेकर आए थे, तो क्या उस वक्त हमारी भी सिफारिश करने वाले हैं जो हमारी सिफारिश करें, या हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं? तो जो जो काम हम करते थे उसको छोड़कर दूसरे काम करें। बेशक इन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया, और जो इफ्तिरा पर्दाजियां किया करते थे वो सब गायब गुल्ला हो गईं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वो खुदा ही है जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा कर दिया, फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, तो गोया रात दिन को पीछे पीछे तेजी से ढूंढती फिरती है, और उसी ने आफताब और महताब और सितारों को पैदा किया। ये सब के सब उसी के हुक्म के ताबेदार हैं। देखो, हुकूमत और पैदा करना बस खास उसी के लिए है। वो खुदा जो सारे जहां का परवरदिगार है, बड़ा बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा के और चुपके चुपके दुआ करो। वो हद से तजावुज करने वालों को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद न करते फिरो, और अजाब के खौफ से और रहमत की आस लगा के खुदा से दुआएं मांगो, क्योंकि नेकी करने वालों से खुदा की रहमत यकीनन करीब है। और वही तो वो खुदा है जो अपनी रहमत अब्र से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, यहाँ तक कि जब हवाएं पानी से भरे बोझल बादलों को ले उड़ी
تو ہم نے ان کو کسی شہر کی طرف جو پانی کی نایابی سے گویا مر چکا تھا ہکا دیا، پھر ہم نے اس سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے پھل زمین سے نکالے۔ ہم یوں ہی قیامت کے دن زمین سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم لوگ نصیحت و عبرت حاصل کرو۔ اور عمدہ زمین اس کے پروردگار کے حکم سے اس کا سبزہ اچھا ہی ہے، اور جو زمین بری ہے اس کی پیداوار بھی خراب ہی ہوتی ہے۔ ہم یوں اپنی آیتوں کو الٹ پھیر کر شکر گزار لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور میں تمہاری نسبت قیامت کے سے بڑے خوفناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا کہ ہم تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ تم کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہو۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی وغیرہ تو کچھ نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں، اور تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں کے ایک مرد آدمی کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کا ذکر حکم آیا تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اس پر بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور باقی جتنے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سب کو ڈوبا مارا۔ یہ سب کے سب یقیناً اندھے لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی لوگوں سے کہا اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے کہنے لگے ہم تو بے شک تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم یقینی تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، مجھ میں تو حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم تمہارے پاس تمہیں میں کے ایک مرد آدمی کے ذریعے سے آیا کہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ و جانشین بنایا، اور تمہاری خلقت میں بھی بہت زیادتی کر دی، تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ صرف خدا کی تو عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے چھوڑ بیٹھے؟ بس اگر تم سچے ہو تو جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو ہمارے پاس لاؤ۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ بس سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے چند بتوں کے فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خواہ مخواہ گڑھ لیے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل فرمائی؟ بس تم عذاب خدا کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آخر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو،
اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن دلیل آ ہی چکی۔ یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے واسطے ایک معجزہ ہے، تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار و نرم زمین میں بڑے بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو۔ تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور روئے زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے بیچارے غریبوں سے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں؟ ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ غرض ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں اور پیر کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور بے باکی سے کہنے لگے اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لاؤ۔ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ زانوں پر سر کیے جس طرح تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ان سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والے کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے۔ اور لوط کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی، ہاں تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ کچھ ہو ہی بےہودہ صرف کرنے والے کے نطفے کو ضائع کرتے ہو۔ اس پر اس کی قوم کا اس کے سوا اور کچھ جواب ہی نہ تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو تو نجات دی، مگر صرف ایک ان کی بیوی کو کہ وہ اپنی بدعمالی سے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا مے برسایا۔ بس ذرا غور تو کرو کہ گناہگاروں کا انجام آخر کیا ہوا۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں، اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن معجزہ بھی آ چکا، تو ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح و درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھرو۔ اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور تم لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر جو خدا پر ایمان لایا ہے اس کو ڈراتے ہو اور خدا کی راہ سے روکتے ہو اور اس کی راہ میں خواہ مخواہ کجی ڈھونڈ نکالتے ہو، اب نہ بیٹھا کرو، اور اس کو تو یاد کرو کہ جب تم شمار میں کم تھے تو خدا ہی نے تم کو بڑھایا، اور ذرا غور تو کرو کہ آخر فساد پھیلانے والوں کا انجام کار کیا ہوا۔ اور جن باتوں کا میں پیغام لے کر آیا ہوں اگر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو مان لیا اور ایک گروہ نے نہیں مانا تو کچھ پرواہ نہیں، تم صبر سے بیٹھے دیکھتے رہو یہاں تک کہ خدا خود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
تو ان کی قوم میں سے جن لوگوں کو اپنی حشمت دنیا پر بڑا گھمنڈ تھا کہنے لگے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، مگر جب کہ تم بھی ہمارے اسی مذہب و ملت میں لوٹ کر آ جاؤ تو خیر۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم اگرچہ تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہوں تب بھی لوٹ جائیں؟ معاذ اللہ، جب تمہارے باطل دین سے خدا نے مجھے نجات دی، اس کے بعد بھی اب اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تب تو ہم نے خدا پر بڑا جھوٹا بہتان باندھا نا، اور ہمارے واسطے تو کسی طرح جائز نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ جائیں، مگر ہاں جب میرا پروردگار اللہ چاہے تو البتہ مذائقہ نہیں۔ ہمارا پروردگار تو اپنے علم سے تمام عالم کی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کر لیا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ تم سخت گھاٹے میں رہو گے۔ غرض ان لوگوں کو زلزلے نے لے ڈالا، بس تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مر مٹے کہ گویا ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ گھاٹے میں رہے۔ تب شعیب ان لوگوں کے سر سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر اب میں کافروں پر کیوں کر افسوس کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو کہنا نہ ماننے پر سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے تکلیف کی جگہ آرام کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے، اس طرح کی تکلیف و آرام تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچ چکا ہے۔ تب ہم نے اس بڑھاکنے کی سزا میں اچانک ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کو کھول دیتے، مگر افسوس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ تو کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ پڑے بے خبر سوتے ہوں؟ یا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا یہ لوگ خدا کی تدبیر سے ڈھیٹ ہو گئے ہیں؟ تو یاد رہے کہ خدا کے داؤ سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھتے ہیں۔ کیا جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث و مالک ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بدولت ان کو مصیبت میں پھنسا دیتے، مگر یہ لوگ ایسے ناسمجھ ہیں کہ گویا ان کے دلوں پر ہم خود مہر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس بہت واضح اور روشن معجزے لے کر آئے، مگر یہ لوگ جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھلا کاہے کو ایمان لانے والے تھے۔ خدا یوں کافروں کے دلوں پر علامت مقرر کر دیتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم نے تو ان میں سے اکثروں کا عہد ٹھیک نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو بدکار ہی پایا۔ پھر ہم نے ان پیغمبران مذکورین کے بعد موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس معجزے عطا کر کے رسول بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں نے ان معجزات کے ساتھ بڑی بڑی شرارتیں کی۔ بس ذرا غور تو کرو کہ آخر فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔
اور موسیٰ نے فرعون سے کہا اے فرعون میں یقیناً پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ خدا پر سچ کے سوا ایک حرف بھی جھوٹ نہ کہوں، میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن معجزہ لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا اگر تم سچے ہو اور واقعی کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر ڈال دی، بس وہ یکا یک اچھا خاصا ظاہر بظاہر اشتہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی نظر میں چکمکا رہا ہے۔ تب فرعون کی قوم کے چند سرداروں نے کہا یہ تو البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے، تو اب تم لوگ اس کے بارے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ آخر سب نے متفق اللفظ کہا کہ اے فرعون ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند دن مقید رکھیے اور اطراف کے شہروں میں ہر کاروں کو بھیجیے کہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے دربار میں حاضر کریں۔ غرض جادوگر سب فرعون کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے اگر ہم موسیٰ سے جیت جائیں تو ہم کو بڑا بھاری انعام ضرور ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا ہاں انعام ہی نہیں بلکہ پھر تو تم ہمارے دربار کے مقربین سے ہوگے، اور مقرر وقت پر جمع ہوئے تو بول اٹھے کہ اے موسیٰ یا تو تم ہی اپنے منتر پھینکو یا ہم ہی اپنے اپنے منتر پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا اچھا پہلے تم ہی پھینک کے اپنا حوصلہ نکال لو۔ تو جو ہی ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی کہ سب صاف معلوم ہونے لگے اور لوگوں کو ڈرا دیا، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ بیٹھے کیا ہو، تم بھی اپنی چھڑی ڈال تو دو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل رہی ہے۔ القصہ حق بات تو جم کے بیٹھی اور ان کی ساری کارستانی ملیا میٹ ہو گئی۔ پس فرعون اور اس کے طرفدار سب کے سب اس اکھاڑے میں ہارے اور ذلیل و رسوا ہو کے پلٹے، اور جادوگر سب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور عاجزی سے بولے ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا ہاں تم لوگ میری اجازت کے قبل اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال باہر کرو، بس تمہیں عنقریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تو یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کے سب کو سولی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم کو تو آخر ایک روز اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تو ہم سے اس کے سوا اور کاہے کی عداوت رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس خدا کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہماری یہ دعا ہے کہ اے پروردگار ہم پر صبر کا مے برسا اور ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ اور فرعون کی قوم کے چند سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کی پرستش کو چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب ہی ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے واسطے زندہ رکھتے ہیں، اور ہم تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بھائیو خدا سے مدد مانگو اور صبر کرو، ساری زمین تو خدا ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث و مالک بنائے، اور خاتمہ بخیر تو بس پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے کے قبل ہی سے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم کو تو برابر تکلیف ہی پہنچ رہی ہے، آخر کہاں تک صبر کریں؟ موسیٰ نے کہا ان قریب ہی تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون کے لوگوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کی کمی پیداوار کے عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں، تو جب انہیں کوئی راحت ملتی تو کہنے لگتے کہ یہ تو ہمارے لیے سزاوار ہی ہے، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی سمجھتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی تو خدا کے ہاں لکھی جا چکی تھی، مگر وہ تیرے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور فرعون کے لوگ موسیٰ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے چاہے جتنی نشانیاں لاؤ، مگر ہم تو کسی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ تب ہم نے ان پر پانی کے طوفان اور ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا کہ سب جدا جدا ہماری قدرت کی نشانیاں تھیں، اس پر بھی وہ لوگ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ گناہگار تو تھے ہی۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو کہنے لگتے اے موسیٰ، تم سے جو خدا نے قبول دعا کا عہد کیا ہے اسی کی امید پر اپنے خدا سے دعا مانگو، اور اگر تم نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس وقت کے واسطے جس تک وہ ضرور پہنچتے عذاب کو ہٹا لیتے تو پھر فوراً بد عہدی کرنے لگتے۔ تب آخر ہم نے ان سے ان کی شرارتوں کا بدلہ لیا، تو چونکہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غافل رہتے تھے، ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا، اور جن بیچاروں کو یہ لوگ کمزور سمجھتے تھے انہی کو ملک شام کی زمین کا، جس میں ہم نے زرخیز ہونے کی برکت دی تھی، اس کے پورا پچھم سب کا وارث و مالک بنا دیا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلموں پر صبر کیا تھا، اس لیے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا پورا ہو گیا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں بناتے تھے ہم نے سب برباد کر دی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو ایک ایسے لوگوں پر سے گزرے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش پر جمے بیٹھے تھے، تو ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود بت ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ارے کمبختو، یہ لوگ جس مذہب پر ہیں وہ یقینی برباد ہو کر رہے گا، اور جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ موسیٰ نے یہ بھی کہا کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ خدا کو چھوڑ کر میں دوسرے کو تمہارا معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو ساری خدائی پر فضیلت دی ہے۔ اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جب وہ لوگ تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو چن چن کر قتل کر ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے واسطے زندہ رکھ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے توریت دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور ہم نے اس میں 10 روز بڑھا کر پورا کر دیا، غرض اس کے پروردگار کا وہ وعدہ 40 رات میں پورا چلا ہو گیا۔ اور چلتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین رہو، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کوہ طور پر آئے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا، تو موسیٰ نے عرض کی خدایا
تو مجھے ایک جھلک دکھلا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ خدا نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں، بس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو سمجھنا کہ ان قریب مجھے بھی دیکھ لو گے، ورنہ نہیں۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو چکنا چور کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے خدا بندہ تو دیکھنے دکھانے سے پاک و پاکیزہ ہے، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور میں سب سے پہلے تیری عدم رویت کا یقین کرتا ہوں۔ خدا نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تم کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کا درجہ دے کر برگزیدہ کیا ہے، تب جو کتاب توریت ہم نے تم کو عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار رہو۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں موسیٰ کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کا تفصیل وار بیان لکھ دیا تھا، تو اے موسیٰ تم اسے مضبوطی سے لو، عمل کرو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس میں کی اچھی باتوں پر عمل کریں، اور میں بہت جلد تمہیں بد کرداروں کا گھر دکھا دوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا، اور میں کیا پھیروں گا، خود ان کا دل ایسا سخت ہے کہ اگر دنیا جہان کے سارے معجزے بھی دیکھیں تو بھی یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر سیدھا راستہ دیکھ بھی پائیں تو بھی اپنی راہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو جھٹ پٹ اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ کجروی اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو گیا، ان کو بس انہی اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے کوہ طور پر ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچڑے کی مورت بنائی، یعنی ایک جسم جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ افسوس، کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات ہی کر سکتا اور نہ کسی طرح کی ہدایت ہی کر سکتا ہے۔ خلاصہ ان لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے اپنے کو یقینی گمراہ دیکھ لیا تب کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارا قصور نہ معاف کرے گا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے تو یہ حالت دیکھ کر رنج و غصے میں اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی، تم لوگ اپنے پروردگار کے حکم میرے آنے میں کس قدر جلدی کر بیٹھے، اور توریت کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، میں کیا کرتا، قوم نے مجھے حقیر سمجھا اور میرا کہنا نہ مانا، بلکہ قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ قرار دیجیے۔ تب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان پر ان قریب ہی ان کے پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت اس کے علاوہ، اور ہم بہتان باندھنے والوں کی ایسی ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو بے شک تمہارا پروردگار توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیوں کو زمین سے اٹھا لیا
اور توریت کے نسخے میں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ہمارا وعدہ پورا کرنے کو کوہ طور پر لے جانے کے واسطے 70 آدمیوں کو چنا۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھ کو اور ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا۔ کیا ہم میں سے چند بے وقوفوں کی کرنی کی سزا میں ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ یہ تو صرف تیری آزمائش تھی، تو جسے چاہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے اور جس کی چاہے ہدایت کرے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارے قصور کو معاف کر اور ہم پر رحم کر، اور تو تمام بخشنے والوں سے کہیں بہتر ہے، اور تو ہی اس دنیا فانی اور آخرت میں ہمارے واسطے بھلائی کو لکھ لے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، جس کو میں چاہتا ہوں مستحق سمجھ کر اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ میں تو اسے بہت جلد خاص ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو بری باتوں سے بچتے رہیں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھا کریں گے، یعنی جو لوگ ہمارے نبی امی پیغمبر کے قدم بقدم چلتے ہیں، جس کی بشارت کو اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے، اور جو پاک و پاکیزہ چیزیں تو ان پر حلال اور ناپاک گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور وہ سخت احکام کا بوجھ جو ان کی گردن پر تھا اور وہ پھندے جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان سے ہٹا دیتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ جو لوگ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور قرآن کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب لوگوں کے پاس اس خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کے لیے خاص سارے آسمان و زمین کی بادشاہت حکومت ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مار ڈالتا ہے۔ پس لوگوں، خدا اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی خدا پر اور اس کی باتوں پر دل سے ایمان رکھتا ہے، اور اسی کے قدم بقدم چلو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق ہی حق معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے ایک ایک دادا کی اولاد کو جدا جدا 12 گروہ بنا دیے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم اپنی چھڑی پتھر پر مارو۔ چھڑی کا مارنا تھا کہ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ایسے صاف الگ الگ کہ ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ سی نعمت نازل کی۔ لوگوں، جو پاک و پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ پیو، اور ان لوگوں نے نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا آپ ہی بگاڑتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر رہو سہو اور اس کے میووں کو جہاں سے تمہارا جی چاہے شوق سے کھاؤ پیو، اور منہ سے ہتا کہتے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم کچھ زیادہ ہی دیں گے۔ تو ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل کر کچھ اور کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان کی شرارتوں کی بدولت ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ذرا اس گاؤں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ان کے بزرگ
شنبہ کے دن زیادتی کرنے لگے کہ جب ان کا شنبے والا عبادت کا دن ہوتا تو مچھلیاں سمٹ کے ان کے سامنے پانی پر ابھر کے آ جاتی، اور جب ان کا شنبے والا عبادت کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس ہی نہ پھٹکتی۔ اور چونکہ یہ لوگ بدچلن تھے، اس وجہ سے ہم بھی ان کی یوں ہی آزمائش کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو شنبے کے دن شکار کو منع کرتے تھے کہا کہ جنہیں خدا ہلاک کرنا یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انہیں بے فائدہ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ فقط تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی تھی اسے بھول گئے تو ہم نے ان کو تو نجات دے دی جو برے کام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی بدچلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جس بات کی انہیں ممانعت کی گئی تھی جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل اور راندے ہوئے بندر بن جاؤ، اور وہ بن گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے ہاتھ پکار کے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا وہ قیامت تک ان پر ایسے حاکم کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو روئے زمین میں گروہ گروہ تتر بتر کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے بدکار ہیں، اور ہم نے انہیں سکھ اور دکھ دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ شرارت سے باز آئیں۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب خدا توریت کے تو وارث بنے، مگر لوگوں کے کہنے سے احکام خدا کو بدل کر اس کے عوض اس ناپاک کمینی دنیا کے سامان لے لیتے ہیں۔ اور لطف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو عنقریب بخش دیے جائیں گے، اور جو لوگ ان پر تان کرتے ہیں اگر ان کے پاس بھی ویسا ہی دوسرا سامان آ جائے تو اسے بھی نہ چھوڑیں اور لے ہی لیں۔ کیا ان سے کتاب خدا توریت کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے؟ اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے انہوں نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے واسطے خاص ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں انہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ ہم ہرگز نیکوکاروں کا ثواب برباد نہیں کرتے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود کو یاد دلاؤ جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح لٹکا دیا کہ گویا سائبان تھا، اور وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ان پر اب گرا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا۔ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہیں تم قیامت کے دن بول اٹھو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہہ بیٹھو کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو باپ داداؤں ہی نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے۔
کہ ان کے بعد دنیا میں آئے تو کیا ہمیں ان لوگوں کے جرم کی سزا میں ہلاک کرے گا جو پہلے ہی باطل کر چکے؟ اور ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل بار بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سے باز آئیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخرکار وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن بیٹھا۔ تو اس کی مثل اس کتے کی مثل ہے، اگر اس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رہے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کی بھی کیا بری مثل ہے، اور اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ راہ پر بس وہی شخص ہے جس کی خدا ہدایت کرے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اور گویا ہم نے خود بہتیرے جنات اور آدمیوں کو جہنم ہی کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر قصدن ان سے سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر قصدن ان سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ خلاصہ یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہوئے۔ یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں، اور اچھے اچھے نام خدا ہی کے خاص ہیں تو اسے انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کفر کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور وہ بہت جلد اپنے کرتوت کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق ہی حق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بہت جلد اس طرح آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں دنیا میں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بہت پختہ اور مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ آخر ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ جنون تو ہے نہیں، وہ تو بس کھلم کھلا عذاب خدا سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی حکومت اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہ کیا، اور نہ اس بات میں کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اتنا سمجھانے کے بعد بھلا کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کا کوئی راہبر نہیں، اور انہیں ان کی سرکشی و شرارت میں چھوڑے گا کہ سرگرداں رہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ کہیں اس کا تھل بیڑا بھی ہے؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت معین پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ وہ سارے آسمان و زمین میں ایک کٹھن وقت ہوگا، وہ بس تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ تم سے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ تم صاف کہہ دو کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے، مگر بہتیرے لوگ نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار رکھتا ہی نہیں، نہ نفع نہ ضرر کا، مگر بس وہی جو خدا چاہے، اور اگر بغیر خدا کے بتائے ہوئے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایماندار لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم سے پیدا کیا،
اور اس کی بچی ہوئی مٹی سے اس کا جوڑا بھی بنا ڈالا تاکہ اس کے ساتھ رہے سہے۔ پھر جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بیوی ایک ہلکے سے حمل سے حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اسے لیے لیے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ زیادہ دن ہونے سے بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے، اگر تو ہمیں نیک فرزند عطا فرمائے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب خدا نے ان کو فرزند صالح عطا فرما دیا تو جو اولاد خدا نے انہیں عطا کی تھی لگے اس میں خدا کا شریک بنانے، تو خدا کی شان شرک سے بہت اونچی ہے۔ کیا وہ لوگ خدا کا شریک ایسوں کو بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے بھی تو یہ تمہاری پیروی نہیں کرنے کے تمہارے واسطے برابر ہے، خواہ تم ان کو بلاؤ یا تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ بے شک وہ لوگ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح خدا کے بندے ہیں، بھلا تم انہیں پکار کے تو دیکھو، تو اگر سچے ہو تو وہ تمہاری کچھ سن لیں۔ کیا ان کے ایسے پاؤں بھی ہیں جن سے چل سکیں، یا ان کے ایسے ہاتھ بھی ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکیں، یا ان کی ایسی آنکھیں بھی ہیں جن سے دیکھ سکیں، یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ، پھر سب مل کر مجھ پر داؤ چلو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھوں تو میرا کیا بنا سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و مختار تو بس خدا ہے جس نے کتاب قرآن کو نازل فرمایا، اور وہی اپنے نیک بندوں کا حامی ہے۔ اور وہ لوگ بت جنہیں تم خدا کے سوا اپنی مدد کو پکارتے ہو، نہ تو وہ تمہاری مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے گا بھی تو یہ سن ہی نہیں سکتے، اور تو سمجھتا ہے کہ وہ تجھے آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم درگزر کرنا اختیار کرو اور اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہاری امت کے دل میں کسی طرح کا دغدغہ پیدا ہو تو تم خدا سے پناہ مانگو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی انہیں شیطان کا خیال چھو بھی گیا تو چونک پڑتے ہیں، پھر فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کافروں کے بھائی بند شیطان ان کو دھر پکڑ کے گمراہی کی طرف گھسیٹتے جاتے ہیں، پھر کسی طرح کی کوتاہی بھی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اسے کیوں نہیں بنا لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو بس اسی وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حقیقت کی دلیلیں ہیں اور ایماندار لوگوں کے واسطے ہدایت اور رحمت ہے۔ لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ چاپ رہو، تاکہ اسی بہانے تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کے اور ڈر ڈر کے اور بہت چیخ کے نہیں، دھیمی آواز سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور اس کی یاد سے بالکل غافل نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو لوگ فرشتے وغیرہ تمہارے پروردگار کے پاس مقرب ہیں اور وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کا سجدہ کرتے ہیں،